نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ میرے محترم عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں، عزیز مسورات، اللہ جل شان کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ اس اللہ نے ہم پر بہت بڑا کرم فرمایا، احسان فرمایا، انعام فرمایا۔ اس اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ میں اس کائنات کے اندر سب سے بڑی جو دولت ہے وہ ایمان کی بہت دولت ہے کہ اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں کلمہ دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے عزیز بھائی، اس دنیا میں اربوں لوگ ایسے ہیں جن کو یہ کلمہ نصیب نہیں ہے۔ اللہ جل شان نے ہمیں ماں کی گود میں یہ کلمہ دے دیا ہے۔ کہتے ہیں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، سارے کے سارے نبیوں نے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے۔ یہ کلمہ جو ہے ایمان ہے۔ جتنا دل کے اندر اس کلمے کا یقین دل کے اندر اترے گا، اتنا ہی انسان کی زندگی کے اندر اعمال زندہ ہوں گے۔ اور انسان جو نیکی کرتا ہے وہ اعمال کی ایمان کی طاقت سے کرتا ہے۔ جتنا ایمان دل کے اندر ہوتا ہے اتنا انسان کی زندگی کے اندر سے عمل نکلتے ہیں۔ فرمایا کہ اس عمل کی برکت سے اللہ دنیا بھی بناتے ہیں، اللہ پاک آخرت بھی بناتے ہیں۔ جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کے دلوں پر ایمان کی محنت دی ہے۔ میں تمام نبیوں کی ایک ہی دعوت ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، بندگی کے لائق، بڑائی اور بزرگی کے لائق ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ خوشی اور غمی اللہ کی طرف سے، نفع و نقصان ایک اللہ کی طرف سے، اور زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے عزت چاہے اسے کو ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کو ذلیل کرنے کا ارادہ کر لے اسے کوئی عزت میں عطا کر سکتا ہے۔ اس سارا کا سارا نظام ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج تک اس کائنات کے اندر جو کچھ ہوا ہے اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے، جو ہو رہا ہے اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، اور جو قیامت تک ہوگا ایک اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ زندگی بنانے والا ایک اللہ ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حضور کی زندگی کو بنائیں گے، اللہ جل شانہ دنیا آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور میرے عزیز بھائی رسولو، فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو صحابہ فرماتے تھے کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا ہے پھر قرآن سیکھا ہے۔ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گمراہی کی گمراہی تھی، حلال حرام کی کوئی پہچان نہیں تھی، میں بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے دلوں پر ایمان کی محنت کی ہے، یعنی کلمے کی محنت کی۔ جو مسلمان ہوتا ہے کلمے کی دعوت دیتا ہے، اور میں یہ کلمہ جو ہے جب دل کے اندر اترا ہے پھر زندگی کے اندر سے اعمال زندہ ہوئے ہیں۔ اور ایمان کے بعد سب سے اہم حکم اللہ نے نماز فرض کی۔ ایک صحابی نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم سے کوئی گناہ کا کام سرزد ہو جائے تو کفارے کے طور پر فوراً کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو تاکہ گناہ کی نحوست دھل جائے۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکیوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تمام نیکیوں میں بڑھا ہوا ہے۔ اس میں آتا ہے جس شخص کا اول کلمہ اور آخر کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ 1000 برس بھی زندہ رہے، آخر میں اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو ایمان کے بعد اللہ نے سب سے اہم حکم نماز فرض کی۔ حدیث میں آتا ہے دین میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ ایک جگہ آتا ہے سراسر ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے،
میں شرک ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے مرادی مؤذن کی اذان کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ اور ایک دن آتا ہے، میرا دل چاہتا ہے بہت سے نوجوانوں سے کہوں بہت سا ایندھن اکٹھا کریں، یعنی لکڑیاں اکٹھی کریں، اور میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو بنا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو میرا عزیز بھائی، اس کو یہ ایمان کے بعد سب سے اہم حکم اللہ نے نماز فرض کی ہے۔ یہ کسی حالت میں انسان کو اس کی معافی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی نماز پڑھتے رہیے اور اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے۔ ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، معاش تو آپ کو ہم دیں گے، بہتر انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری کلمات تھی یہ تھے، جس کا مفہوم ہے اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اور اپنے غلاموں کے معاملے میں یعنی نوکروں کے معاملے میں، ملازموں کے معاملے میں اس کا مفہوم ہے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ آخری کلمات تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس سے میرے عزیز بھائی اس کو میں اور آپ جو ہے ان نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے والے بنے۔ تو میں جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بھائی اس کو بڑی زبردست وعیدیں آئی ہیں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ ایک دن آتا ہے قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جس شخص کی نماز اچھی اور پوری نکلے گی اس شخص کے دوسرے عمل بھی اچھے اور پورے نکلیں گے، جس شخص کی نماز خراب ہوگی اس کے دوسرے عمل بھی خراب نکلیں گے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اس کو ہم اپنے گھروں میں جو ہے ماحول بنائیں، جو ہے 5 وقت نماز، ہر بچہ جو ہے، ہر بالغ جو ہے، ہر مسلمان کے اوپر اللہ نے نماز فرض کی ہے۔ یہ کسی حالت کے اندر بھی آدمی کو معافی نہیں نماز کی ہے، تو سب اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں جان جائے پر نماز نہ جائے۔ میرے عزیز بھائی اس کو حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کو حضور سے ان کی زیارت ہوئی تو حضور کی آنکھوں میں تکلیف تھی، پوچھا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا؟ تو آج میری امت نے نماز چھوڑ دی۔ تو میرے بھائی اس کو ہم چاہتے ہیں حضور کی آنکھوں کو تکلیف نہ ہو، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، تو پھر نماز کا ہمیں اہتمام کرنا پڑے گا۔ جب یہ اذان ہو جائے اپنے سارے کاروبار آگے پیچھے کر کے پہلے نماز پھر اپنے معمولات کریں۔ میرا عزیز کو فرمایا نماز روزی کو کھینچتی ہے۔ جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا رہتا ہے اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اس کو روزی کی برکت نماز کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ آج جو لوگ چیزوں کے اندر برکت ڈھونڈ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اعمال پہ لگایا ہے۔ اس پہ لگایا ہے؟ اعمال پہ آیا۔ ایک صحابی آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آج کی تجارت میں بہت نفع ہوا، تو میں کیا کمایا؟ میں جو مال غنیمت کے اندر میرے حصے میں مال آیا میں اسے خریدتا رہا بیچتا رہا، 300 اقیہ چاندی نفع بھی ملی۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابی جس کا مفہوم ہے میں تمہیں اس سے بہتر نفع کی چیز نہ بتاؤں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا دیجیے۔ فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرو، یہ 300 اقیہ چاندی سے زیادہ نفع کی والی چیز ہے۔ تو حضور نے اپنی امت کو اعمال پہ لگایا ہے۔ اس پہ لگایا ہے اعمال پہ۔ زندگی ملک سے، مال سے، چیزوں سے، عہدوں سے، وزارتوں سے نہیں بنے گی، زندگی ایمان اور اعمال سے بنے گی۔ ایک صحابی آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجھے بچھو نے کاٹ دیا، مجھے چوہے نے کاٹ دیا۔ بتایا تم صبح کو 3 دفعہ یہ کلمات پڑھ لیتے ہیں، اس کا حکم ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو میں 3 دفعہ اس کلمے کو جو صبح پڑھے گا سارا دن کوئی موذی جانور اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر رات کو پڑھو گے تو کوئی موذی جانور تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ ایک صحابی صلی اللہ علیہ وسلم میں اکثر سفر میں ہوتا ہوں، راستے میں جنگل بھی امان آتا ہے، مجھے ڈر خوف ہوتا ہے کوئی چیز مجھے جو ہے وہ نقصان نہ پہنچا دے، تو حضور نے ان کو یہی دعا بتائی
کہ رات کو سوتے دفعہ 3 دفعہ پڑھو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو میرے بھائی اس کو حضور نے اپنی امت کو اعمال پہ لگایا ہے. ایک صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا، پیٹ بھی پھیر لی، میں بہت پریشان ہوں. حضور نے فرمایا اس کا مفہوم ہے تم ملائکہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ میں جب صبح صادق ہو جائے یا صبح کا سورج نکل آئے تو جو ہے ایک تسبیح پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. آپ صحابی کو پڑھتے تھے. اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ ہمارے جو دلی کے بڑے ہیں بانی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے فجر کی سنتوں کے بعد یہ تسبیح پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. میں اس کی وجہ سے اللہ ساری مخلوق کو روزی دیتے ہیں ان کلمات کی برکت سے. اب وہ صحابہ پڑھنا شروع کیا، پڑھتے تھے. کچھ عرصے کے بعد آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے پاس اتنا مال آ گیا رکھنے کی جگہ نہیں. حضور کا شکریہ ادا کیا. تو میرے عزیز بھائی اس کو ہمارے جو ہے جتنے بھی مسائل ہیں وہ اعمال کی وجہ سے بنے. حضور نے اپنے صحابہ کو اعمال میں بتایا. ایک صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا غمگین ہے، میں بڑا پریشان ہوں. حضور نے فرمایا پڑھو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. وہ صحابی حضور کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتے رہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. تو کچھ وقت کے بعد فرمایا رسول اللہ میرے دل سے ہر فکر غم پریشانی دور ہو گئی. تو حضور نے اپنی امت کو اعمال بتائے. کسی نے فجر کی نماز کا سورۃ یاسین پڑھ لی، اس کے سارے کام اللہ نے بنا دیے. سارے کام اس کے سارے کام کر دیں گے، ساری ضرورتیں اللہ پاک پوری کرے گا. سورۃ یاسین جو ایک دفعہ پڑھتا ہے 10 قرآنوں کا اللہ اجر عطا فرماتا ہے. میرا عزیز بھائی اس کو میں جو آدمی کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ اس کو وہاں سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. جو فضائل مالک ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے رحمۃ اللہ علیہ، میں وہ جو ہے پاکستان کے اندر آتے تھے سال کے بعد تشریف لاتے تھے ہندوستان سے. ایک صاحب ان سے میرے اندر 5 سال ہو گئے شادی ہوئی ہے ابھی تک اولاد نہیں ہوئی. تو مولانا زکریا ہمارا حضرت فرمایا کہ استغفار کرو، زیادہ سے زیادہ کیا کرو استغفار. اب اس نے استغفار شروع کیا. حضرت پھر دوسرے ساتھ تشریف لائے، حضرت ابھی تک بچہ نہیں ہوا. حضرت فرمایا کہ اور زیادہ استغفار کرو. کہتے ہیں وہ 5 سال حضرت کہتا ہے، حضرت کہتے ہیں اور زیادہ استغفار کرو اور زیادہ استغفار کرو. تو ساتھی فرماتے ہیں کہ اللہ نے پھر 5 سال کے بعد اس کو 2 جڑواں بیٹے دے دیے. اللہ کا وعدہ ہے جو استغفار کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس کو بیٹے دے گا، بیٹا نہیں بیٹے دوں گا. اس کے لیے نہریں چالو کروں گا، اس کو باغات دوں گا، اس کے لیے ہر تنگی میں سے راستہ نکالوں گا استغفار کی برکت سے. تو حضور نے فرمایا جب تک میری امت استغفار کرتی رہے گی فرمایا کہ جو ہے اللہ کا عذاب ان پر نہیں آئے. جب تک میں اپنی امت کے اندر موجود ہوں اس وقت پر ان پر اللہ کا عذاب نہیں آئے. تو میرے عزیز بھائی اس کو میں اور آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں تو اللہ جل شان استغفار کی برکت سے روزے بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، کاروبار میں برکت ملے گی. ہر چیز کا اللہ دعاؤں کو قبول کرے گا استغفار کی برکت سے. اس کے ساتھ میرے عزیز بھائی اس کو میں حضور نے فرمایا یہ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا اللہ کے عرش کے خاص خزانوں میں مجھے یہ کلمات ملے. ان کلمات کو اکثر کہتے رہا کرو، ان کلمات کو اکثر کہتے رہا کرو. اور اس میں آتا ہے اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کسی بھی چیز کا قلق و افسوس نہ ہوگا بجوز گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو. جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی اس بات کا پچھتائیں گے کہ دنیا میں ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کر لیتے تھے، ایک دفعہ جو ہے اللہ اکبر، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہوتا. ایک ایک لفظ پر اللہ پاک قیامت کے دن کیا عطا فرمائیں گے اس وقت آدمی جنت میں جانے کے بعد ہی پچھتائے گا. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی شخص کا کوئی عمل اس کو عذاب قبر سے نجات دینے والا ہے. اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے یاد کیا جائے. انسان کی زبان ہر وقت بات ہوتی ہے، اٹھتے بیٹھتے جو ہے ہر حال میں
اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے، یعنی پاگل کہنے لگے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو منافق لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگے۔ ایک دن آتا ہے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی شخص کا کوئی عمل اس کو عذاب قبر سے نجات دینے والا نہیں۔ تو میرے عزیز بھائی بزرگوں، میں اور آپ جو ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے یاد کریں۔ جو یاد ابھی کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ جنت میں اتنا بڑا تک لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں عربی نسل کا گھوڑا 500 سال تک اس کے سائے میں دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ تو میرے عزیز بھائی کو جو 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں، اور جو 20 دفعہ پڑھے گا جنت میں 2 محل بنیں گے۔ تو تم پڑھتے جاؤ گے اللہ جنت میں محل بناتے چلے جائیں گے۔ تو بھائی جس کو جنت یہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ تو میں جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے، انہوں نے ہمسایوں کے اتنے حقوق بیان کیے، اتنے حقوق بیان کیے، مجھے شک ہونے لگا کہ ہمسایوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا پڑتا۔ تو میرے عزیز بھائی اس کو اللہ کے نبی نے ہمیں ہر ایک حقوق بتائے۔ کیا بتایا ہے؟ ہر ایک حقوق بتائے۔ میرے عزیز بھائی مولانا ہمارے جمیل صاحب تھے، راجبری کے لوگ مکین تھے، حمام صاحب تھے، وہ فرمانے لگے حضور برکت تشریف لائے، انہوں نے بیان کیا، فرمانے لگے میں چاہتا ہوں نا کہ میں کیسا آدمی ہوں تو میں کسی تیسرے آدمی کو بھیجوں اب ہمارے اپنے مسائل کے الفاظ، جو میرا پڑوسی نا کہ یار اس کو پوچھو جو تمہارا جو بھائی ہے ساتھ الہمسایہ ہے عبداللہ، یہ کیسا آدمی ہے؟ اگر تیرا پڑوسی کہہ دے کہ میرا ہمسایہ اچھا ہے تو پھر تم سمجھ لو تم اچھے ہو، اگر تمہارا پڑوسی کہے عبداللہ اچھا نہیں تو کیا سمجھو عبداللہ ٹھیک نہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اس کو حضور نے ہمیں ہر ایک کیا بتائے ہیں؟ حقوق بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے سے لے کر موت تک، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی تک، بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک حضور نے ایک ایک سنت عمل بتایا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اس کو میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر اللہ کے حکموں کو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے ہیں۔ میں تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں بن سکتے خود پیٹ بھر کے کھاؤ تمہارا پڑوسی بھوکا رہے۔ اور دین جو پھیلا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ پھیلا ہے۔ ایک جہاں حدیث کا مفہوم ہے جو ہے قیامت والے دن لوگوں کے اعمال میں بڑے وزنی ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے قیامت والے دن ان لوگوں کے اعمال میں بڑے وزنی۔ اس لیے میرے بھائی اس کو میں اور آپ جو ہے ہر ایک حقوق کو پورا کرنے والے بنے۔ جو آدمی اپنے والدین کو محبت سے دیکھتا ہے یہ میرے باپ ہے یہ میری والدہ ہے، حق تعالیٰ جل شانہ اس کو مقبول حج کا اجر عطا کرتا ہے، مقبول جو اللہ کے یہاں مقبول ہو چکا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائی اس کو میں اور آپ جو ہے چھوٹوں کی عزت کریں، بڑوں کی عزت کریں، علماء کرام کی قدر کریں۔ میں جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شبد نہیں کرتا، علماء کرام کی قدر نہیں کرتا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اور ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا قیامت والے نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، جتنی خلاص ہوگی اللہ کی رضا ہوگی اس کا اتنا ہی زیادہ وزن ہوگا۔ ہمارے خلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ جل شانہ بڑے بڑے فتنوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ مولانا انعام اللہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے قیامت کا دن ہوگا، قبر پھٹے گی، قبر میں سے اللہ انسان کو نکالیں گے، انسان کے سینے کو چیر کے دل کو نکالیں گے، دل کو چیر کے اللہ اس کے اندر سے جو ہے اخلاص کو نکالیں گے۔ مفتی صاحب فرماتے تھے، مفتی جان العابدین، ایمان اور اخلاص دونوں جڑواں بھائی ہیں، جتنا ایمان ہوگا اتنا اخلاص ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا اتنا ایمان ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اس کو میں قیامت والے نیکیاں گنی نہیں جائے گی، نیکیوں کا ترازو کے اندر کیا کیا جائے گا؟ وزن کیا جائے گا۔ تو جتنا اس کے اندر اخلاص ہوگا اللہ کی رضا ہوگی اس کا اتنا ہی زیادہ وزن ہوگا۔
نئے اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں. حق جل جلالہ شان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں کو دور فرما دیتے ہیں. تو میرے عزیز بھائی ہم سب کا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کسی نبی نے آنا ہے. اب اس میں کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کی ذمہ داری ہے. اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ خود اچھے کام کرے, دوسروں کو اچھی کام کی دعوت دے, خود بری باتوں سے منع ہو, دوسروں کو منع کرے. اکثر جل شان قرآن شریف فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تم بہترین امت ہو. ہم نے آپ کو لوگوں کی نفع کے لیے پیدا کیے ہیں. تم لوگوں میں بھلی باتوں کو پھیلاتے ہو, بری باتوں سے منع کرتے ہو, ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, اچھی باتوں کا حکم کرے, بری باتوں سے منع کرے. تو میں ایسے لوگ پورے کامیاب ہیں. اللہ کے نبی نے دعا دی جس کا مفہوم ہے یا اللہ سرسبد و شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے, اس کو محفوظ رکھے, پھر دوسروں تک پہنچائے. تو میرے عزیز برسولی دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے آپ کو رات بات سے باتیں آتی رہتی ہیں. اسی بات کی فکر ہے کہ سارے عالم میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے, ہر گھر کے اندر اللہ کے نبی کا دین زندہ ہو جائے, ہر مسلمان ایمان امال والی زندگی گزارنے والا بنے. اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے کہ 4 مہینے لگا کے اسلام کی تدبیر کو سیکھ کر پھر اپنے مقام پہ کام کو کرتے ہوئے پھر ساری دنیا میں جانے کا عزم ارادہ کرنا. تو سب اس کا اہتمام کرتے رہے انشاءاللہ. میں صبح شام اللہ کے راستے میں لگا دینا, دنیا معافی آج سے افضل ہے. میرا عزیز میں اس لیے حضور نے فرمایا اس سے بڑھ کر اور کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. وہ اس کام کے لیے سارے پر تیار ہے انشاءاللہ. لیکن کا ابھی تک جماعت میں وقت نہیں لگا, کم سے کم 3 دن لگا کے جو ہے ریلوے روڈ کے اوپر جو ہے ہمارا تبلیغی مرکز ہے, مدنی مرکز جو ہے وہاں ہر شب جمعہ ہوتا ہے. جمعرات کی جمعرات ہر شب جمعہ وہاں بیان ہوتے ہیں. عصر سے لے کر جو ہے عصر کے بعد بیان ہوتا ہے, پھر مغرب کے بعد, پھر عشاء کے بعد تقریب ہوتی ہے. پھر وہاں کچھ لوگ رات کو قیام کرتے ہیں, صبح فجر کے بعد پھر بیان ہوتا ہے. پھر وہاں سے رب کا جماعتیں نکلتی ہیں 3 دن سے لے کے 3 ضلع تک لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. اور آج ہم ساری دنیا کے لوگ وہاں جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے لوگ جا بھی رہے ہیں, وہاں سے لوگ پاکستان کے اندر آ بھی رہے ہیں. اس کے لیے سب پر ادا کرتے ہیں چلیں اللہ پاک جو آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں موقع میزبان ذوالفقار شبہ اللہ, آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز کو. میں اس وقت ابھی سفیان میں موجود ہوں جہاں پر محمد عبداللہ نے بہت خوبصورت بیان کیا. قصور کے فیمس مذہبی اسکالر ہیں. تو امید ہے کہ ناظرین آپ کو میرا یہ پروگرام ضرور پسند آئے ہوگا. میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا, اور اپنی بہت سی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.